أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله जी, سبحان الله कारी साहब, माशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله أكبر. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. سبحان الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين. بڑی خوبصورت محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مبارکباد کے مستحق ہیں میرے بھائی ملک آصف صاحب، ملک کاشف صاحب، ملک طارق صاحب، غلام مصطفیٰ، حافظ صاحب، جتنے بھی ملک برادران ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی، ان کے حکم سے دو شعر نعت کا بھی حکم تھا ان کا، تو کیونکہ وقت قلیل ہے صرف دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ درود پاک حضور کی ذات اقدس پر اس عقیدت اور محبت سے پیش کیجیے گا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا مدینے سن رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یا رسول فداک ابی و امی یا رسول اللہ، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا، گنہگار کی نظریں ہیں
صلی اللہ وسلم علیکہ یا جیسا فتح میں جاتے نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر بڑا خوبصورت شعر ہے میں جانتا گزر کی عادت ہے سبحان اللہ میں جانتا ہوں انہیں گزر کی عادت ہے وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر وہ بخش دیں گے وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر کسی کو کچھ آدم صاحب نے بڑا خوبصورت اس میں مجھے بیان کرتے ہیں میں سوچتا زندگی کی یہ جو لمبی صراط ہے یہ کٹے گی کیسے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں میں سوچتا شب طویل حیات کٹے گی کیسے کٹے گی کیسے کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا
سلامت رہے جی. بہت خوبصورت حاضر کیا بات فرما رہے تھے. کیا بات ہے. آیات بینات کی تلاوت کے فوراً بعد ہی اعظم چشتی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. رب کائنات آپ کی آواز و سوز و گداز میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اس آس پہ جیتے ہیں کہ اے سرور عالم جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے. آج یہ چراغ جلائے بیٹھے ہیں. محفل سجانے والوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. محفل میں آئے ہوئے جتنے بھی میرے حضور کے غلام ہیں, ہر غلام کی دل کی یہی آواز ہے کہ اس آس پہ جیتے ہیں کہ اے سرور عالم جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے. کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ, یہ بھی کرم آپ ہی سرکار کریں گے. یہ بھی کرم آپ ہی, ارے یہ بھی کرم آپ ہی سرکار کریں گے. میرے آقا کے درباری ثنا خان, ایک خالق قادری بھائی نے نعت پڑھی, ایک منبر رسول کے سامنے بیٹھ کے, بلکہ آقا نیچے تشریف فرما ہوتے تھے. حسان کو کہتے تھے حسان ذرا منبر پہ بیٹھ کے میری نعت مجھے سناؤ تو صحیح نا. کیا وہ عجب گھڑی ہوتی ہوگی, کیا وہ پرکیف نظارے ہوتے ہوں گے جب دعا کے مکھڑے والے, جب وہ لیل کی زلف والے, علم نشرح لک صدرک کے سینے والے, ما زاغ البصر کی آنکھوں والے, ید اللہ کے ہاتھ والے آقا منبر کے سامنے بیٹھتے ہوں گے. وہاں حضرت حسان بن ثابت منبر پہ چڑھ کے کہتے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ جیسا پیارا, آپ جیسا سونا, آپ جیسا خوبصورت, آپ جیسا حسین آقا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کالی کملی والے آقا, وہ لیل کی زلفوں والے آقا, مزاغ البصر کی آنکھوں والے آقا, آپ جیسا حسین, آپ جیسا سونا میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے, کیونکہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آقا آپ جیسا حسین, آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وہ مائک مجھے دیجئے گا. حضرت حسان کہتے ہیں آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اسی محبتوں کو لے کر ایک شاعر اپنا قلم اٹھاتے ہیں, کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی, وہ جس نے بھی درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی, جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی, سوالی نہیں ان کے در کا سوالی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی. ارے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ, ادھر ان کا دامن, ارے ادھر ان کا دامن, کاشف بھائی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی. میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں, سادات تشریف فرما ہے, میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں ادھر ان کا دامن, ارے ادھر ان کی جالی. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی, نہ یہ ہاتھ خالی, ارے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ارے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, مدینے کی گلی کا میں گدا ہوتا تو کیا ہوتا, ارے مدینے کی گلی کا میں گدا ہوتا تو کیا ہوتا. اب اور توجہ کیجئے گا, مصرع دوم میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگتا ہوں. میں نہ جانے پڑھنے والا پڑھ جائے گا, سننے والا کتنا سنے گا, پھر کتنا سمجھے گا, کس کے سر سے اوپر سے گزرنی ہے, کس کے دل کے اندر اترنی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, مدینے کی گلی کا میں گدا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنون ہوا بدنام یوں لیلا کو دل دے کر, ارے میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. ہاتھ بلند کر کے یارو,
مجنوں ہوا بدنام، ارے مجنوں ہوا بدنام، یوں لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، ارے کہاں کھولی تھی زلفیں یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ فقراء کی محفل ہے، سادات تشریف فرما ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، فقراء کا ایک جملہ نہ سنا دوں، فقراء کی ایک بات نہ بتا دوں۔ فقراء فرماتے ہیں نبی کا ذکر ایسی کستوری ہے جس کو جتنا چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو اتنا پھیلتی چلی جائے، یہی وجہ ہے۔ خواہ وہ خالد قادری صاحب ہو یا فقیر محمد جنید الخیری ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب اس میں محمد کا اجالا ہوتا ہے تو ہر طرف نور پھیل ہی جایا کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا محترم کہ جلوہ طور نظر آتا ہے، ارے جلوہ طور نظر آتا ہے، جب کرم ہو جاتا ہے نا مدینے والے آقا کا تو پھر جلوہ طور نظر آتا ہے، اور پاس اور دور نظر آتا ہے۔ ارے جب تصور میں سونے آقا کو لاتا ہوں مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، جب تصور میں، ارے جب تصور میں کملی والے آقا کو لاتا ہوں مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ آپ کی محبت و محبتوں میں دعوتیں نہ دے رہا ہوں۔ محترم عظیم مداح رسول بلبل باغ مدینہ ملک محمد کاشف صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی ہی سجائی ہوئی بزم میں حضور کی ثنا بیان فرماتے ہیں۔ اب ہاتھ ذرا سلامت ہے نا جس کا یقین ہے کہ یہ ہاتھ ملے ہیں حضور کے زمانے میں، وہ بلند کر کے کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مومنہ شاہ کے درود و سلام بعد مولا کے محمد کا نام اچھا، اور سوچ دید ہوگی بلال حبشی کو دیکھ کر حورے شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہار موسم تائر گیت بہاراں دے گان لگے تے جنہ پنچھیاں نو خزانے دکھ دتے، اوے گیت خوشی دے گان لگے تے فریدی کعبے دی چج تے کھڑے ہو کے جبرائیل کملی والے تشریف لے آنے لگے۔ ایک شے میرے
اللہ کول بھی نہیں اس گل دی اج میں ہاں کرنا ایک شاید میرے نبی کول بھی نہیں اس کسے نو ذرا میں آگاہ کرنا میرے اللہ دے کول تے عاجزی نہیں میرے نبی دے کول تے نہ کوئی نہیں نہ پھر شاید دائمی حد مک گئی او دا جسم کوئی نہیں یہ دیچھا کوئی نہیں اچھا او دا جسم کوئی نہیں دیچا کوئی نہیں کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے اور ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے گئے جو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے یہ ہوائیں کہ وہ سویلا لذا پھرتے ہیں وہ سویلا لذا پھرتے ہیں وہ سویلا لذا دور دور ہو جا نظر سے مشکل وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر نہیں آتا میرے آقا آپ جیسا نظر نہیں آتا ہو گئی ختم انتظار عمرے کوئی آتا نظر نہیں آتا روئی ہے پھوٹ پھوٹ کر آنکھیں کوئی آنکھ والا نظر نہیں آتا یارو زیر سایہ ہم کے رہتے ہیں جن کا سایہ
ایویں دل پیا ساڈا کسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے آزم کی سانو دسنا ہے ایویں دل پیا ساڈا کسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے اوے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں اس گلی ضرورت ہے نہ حوروں کی طلب ہے کونین کے دولہ کی طرف میری نظر ہے جنت کبھی لینے کو آئی اگر مجھے یا رسول اللہ منہ پھیر لوں گا میں تیری دیوار کی طرف اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوں بار پھرتے گئے در بدر یوں بار پھرتے گئے جو تیرے ان کو نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں کم نظر مدینے وچ ویکھی نہ کسے نو کئی روپ ولی گوزا اس نگر چ تارے نے کوئی کیوں پوچھے تیری بات تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں کیا بات ہے کاشف صاحب ماشاءاللہ سلامت رہے جی بہت خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ارے اس گلی کا قدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو مبارک ہو سارے ایمان والے بیٹھے ہیں کیونکہ حضور کی نعت سن کے اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو ایمان کی دلیل پکی مل جاتی ہے احباب ذی وقار ذکر مصطفیٰ ہو اور زبانیں حرکت میں آ جائیں سر جھومنا شروع کر دیں سینہ مچلنا شروع کر دیں
اور دل تڑپنا شروع کر دے تو سمجھ لو یہ مومن بیٹھے ہیں۔ میں نے غور کیا تھا جب نعرہ حیدری لگا تھا تب بھی یہ جھوم گئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا مومن اور منافق میں فرق کی پہچان نام علی ہے۔ اگر فرق کرنا ہو تو چھیڑ دیا کرو تذکرہ علی کا۔ تو نعرہ لگا تھا میں وہاں سے بھی محسوس ہو گیا تھا یہاں سارے علی کے بھی ملنگ بیٹھے ہیں، سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، حضور کی محبت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، ارے کسی کو وہ عمر دراز دیتا ہے، بطور خاص کرم کر دے اگر وہ کسی پر تو اسے نبی کے عشق سے نواز دیتا ہے۔ اگر خاص کرم ہو جائے، خاص کرم ہو جائے مدینے والے آقا کا تو نبی کا عشق اسی کا ہی مقدر بنا کرتا ہے۔ احباب ذی وقار الحمدللہ خوبصورت کیفیات یہ ماحول سجا ہوا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمہید باندھوں، میں ایک حضور کا معجزہ نہ سنا دوں۔ سبحان اللہ، اگر سننا چاہتے ہیں ذرا مچل کے کہو نا یارو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی بزم سجی ہوئی ہے تو ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کے اور ذکر کس کا ہو سکتا ہے۔ احباب ذی وقار صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اس کا مفہوم تخیلاتی انداز میں نقابت کی صورت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ احباب ذی وقار بار بار درمیان میں رک کے کہنا نہ پڑے آپ نے اس محبتوں کا اظہار فرمانا ہے، میں کلام پیش کر رہا ہوں، پتہ چلے گا کہ کتنے دیوانے نبی کے جشن کی میلاد کی محفل میں بیٹھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو، توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ آخر جب مائک چھوڑوں گا تو آپ کے کلیجے سے بھی انشاءاللہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو، لکھتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک جوان لڑکا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نام محمد بتاتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، ارے عجیب بات یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے ہمارے بت اسے جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، درخت جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، پتھر جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، طاقتور ہیں، سمجھدار ہیں، نالج رکھتے ہیں۔ آپ مکے میں آئیں، اس سے پوچھیں یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے۔ یمن کا بادشاہ حبیب یمنی مکے میں آتا ہے، سارے کافروں کو اکٹھا کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے ہم نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، نام محمد ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، ہمارے دو سوال ہیں، اگر پورے کر دیے تو پھر اقرار بھی کر لیں گے، کلمہ بھی پڑھ لیں گے، مان بھی لیں گے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں پوچھ کون سے دو سوال ہیں، کون سے دو سوال ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہوگا، اس کے 2 ٹکڑے کرنے پڑیں گے۔ سوال تو بڑا مشکل ہے لیکن میرے آقا تبسم کنا ہو کے فرماتے ہیں پوچھ دوسرا سوال کون سا ہے، پوچھ دوسرا سوال کون سا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے پہلا تو پورا کیجئے، بعد میں دوسرے کی بات کرتے ہیں۔ اب کلیجوں کو تھام کے توجہ میری جانب رکھیے گا۔ احباب ذی وقار 14ویں کی رات ہے، میرے آقا صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، علماء ذی احتشام تشریف فرما ہے، سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ احباب ذی وقار 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، یہاں آمینہ کا چاند دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے چاند تیرا کیا ارادہ ہے، اے چاند تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ تو بھی ساتھی اللہ اکارے، یہ بھی ساتھی اللہ رحمہ اللہ اکارے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس بزم میں آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید مفتی محمد بلال شاہ نقشبندی مرتضائی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی حاضری کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ صرف 2 سے 3 منٹ ہیں، میں پہنچا کہاں تھا؟ آقا چاند کی طرف دیکھ کے گویا کہ تخیلاتی انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ پوچھا اے چاند تیرا کیا ارادہ ہے؟ گویا کہ چاند نے عرض کی ہوگی اے آمینہ کے لال، اے بطلحہ کے مکھڑے والے آقا، اے واللیل کی زلفوں والے آقا، آپ انگلی کو اٹھائیے، اشارہ کیجئے، اگر میں 2 ٹوٹے نہ ہو جاؤں تو مجھے آپ کا منگتا کون کہے گا؟ اگر 2 ٹکڑے نہ ہو جاؤں تو مجھے آپ کا نوکر کون کہے گا؟ گویا تاریخ گواہ ہے، کونین کے والی آمینہ کے لال انگلی کو اٹھاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی یمن کا بادشاہ قدموں میں گرتا ہے، آقا کلمہ پڑھا دیجئے، آقا کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی ابھی تیرا دوسرا سوال بھی باقی ہے، تو نے وہ نہیں پوچھنا۔ حبیب یمنی کہتا ہے تجھے دی لوڑ کوئی نہیں، بس کلمہ پڑھا چھٹو۔ میرے آقا اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، محبت کے جام پلاتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی تو بتائے گا کہ تیرا دوسرا سوال کون سا ہے، یا میں محمد عربی خود بتاؤں کہ تیرا دوسرا سوال کون سا ہے؟ حبیب یمنی عرض کرتا ہے، میں نے پہلے عرض کی کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کہ میں تخیلاتی انداز میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے محبتوں کا ثبوت دیجئے گا۔ حبیب یمنی عرض کرتا ہے آقا کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، ایمان تو لا چکا ہوں، اگر دوسرا سوال آپ ہی بتا دیں گے تو ایمان کامل اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اب سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا، تیری ایک جوان بیٹی ہے جو آنکھیں تو رکھتی ہے پر دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ تو رکھتی ہے حرکت نہیں ہے، کان رکھتی ہے سن نہیں سکتی، زبان موجود ہے بول نہیں سکتی، ٹانگیں موجود ہیں چل نہیں سکتی، جسم موجود ہے کمزور ہے لاغر ہے حرکت نہیں ہے، لیکن حبیب یمنی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں محمد عربی نے تیری فریاد سن کے پوری بھی کر دی ہے۔ اب حبیب یمنی اٹھتا ہے، عقیدہ یہ لے کے اٹھتا ہے کہ پہلے یمن میں اپنے گھر میں پہنچوں گا یا محمد عربی کی دعا پہنچے گی۔ اٹھتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، یمن میں پہنچتا ہے، اپنے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ احباب ذی وقار جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ بیٹی جو سن نہیں سکتی تھی سننا شروع کر دیتی ہے۔ ارے وہ بیٹی جو چل نہ سکتی تھی باپ کے دروازے پہ پہنچتی ہے۔ ارے وہ بیٹی جس کے ہاتھ موجود تھے حرکت نہیں تھی ہاتھوں سے دروازہ کھولتی ہے۔ ارے وہ بیٹی جس کی زبان موجود تھی پر بول نہ سکتی تھی بول کے کہتی ہے ابا جان اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ میں گیا تھا تو معذور تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی، سن بھی نہیں سکتی تھی، اب میں آیا ہوں تو سن بھی رہی ہے، تو بول بھی رہی ہے، تو چل بھی رہی ہے، تو دیکھ بھی رہی ہے۔ اب میں کلام پیش کر رہا ہوں، اگر ہاتھ نیچے رہے زبانیں خاموش رہی تو دکھ ہوگا۔ ابا جی کیا بتاؤں، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات تھی، کیا سنہری بات تھی، نور کی برسات تھی، لب پہ سب کے ناد تھی، فرشتوں کی بارات تھی۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ ابا جی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے ایک نور نکلا، وہ نور ہمارے گھر آیا، میرے سر کھڑا ہوا۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ ابا جی ہونا کیا تھا؟ ارے جس طرف نظر پڑی دم میں دم آ گیا۔ ابا جی ہونا کیا تھا؟
جس طرف نظر پڑی، ارے جس طرف نظر پڑی دم میں دم آ گیا۔ بیٹی یہ تو بتاؤ اس سونے کا چہرہ دیکھا تھا؟ ابا جی دیکھا تھا۔ بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح اس سونے کا چہرہ کیسا تھا؟ ابا جی چاند میں تو داغ تھا، چاند میں تو داغ تھا، مصطفیٰ کا چہرہ صاف تھا، چاند میں تو داغ تھا، مصطفیٰ کا چہرہ صاف تھا۔ آخری 4 مصرے ابا جی بیٹی سے پوچھتے ہیں، بیٹی یہ تو بتاؤ اتنا کرم کر گیا، اتنے رنگ لگا گیا، کیا نام بھی پوچھا تھا کہ نہیں؟ ابا جی میں نے نہیں پوچھا تھا، فرشتے بتا رہے تھے۔ بیٹی فرشتے کیا بتا رہے تھے؟ ابا جی آواز آ رہی تھی کہ سب کا وہ طبیب ہے، سب کا وہ طبیب ہے، رب کا وہ حبیب ہے۔ آخری مصرع سن کے جس کے ہاتھ نہ اٹھے نا تو دکھ ہوگا۔ ابا جی فرشتے بتا رہے تھے کہ سب کا وہ طبیب ہے، رب کا وہ حبیب ہے، ارے نبیوں کا امام ہے محمد اس کا نام۔ سبحان اللہ، سب کا وہ طبیب، کیا بات ہے، ارے سب کا وہ طبیب ہے، سب کا وہ طبیب ہے، رب کا وہ حبیب ہے، ارے فرشتوں کا امام ہے محمد اس کا، محمد اس کا، محمد اس کا۔ ایک مرتبہ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جی محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ہی بڑی محبتوں میں نہایت ہی ادب کے ساتھ خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں۔ فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید مفتی محمد بلال شاہ نقشبندی مرتضائی، الحمدللہ یہ بزم خیریہ حبیب آباد کے الخیری نوجوان خوبصورت تاج سجائے قبلہ تشریف فرمائے، سارے نقشبندی بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو یا قادری ہو، کوئی بھی ہو، یہ حضور کے گلشن کے سارے ہی پھول ہیں۔ تشریف لاتے ہیں، اپنے کتاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، صدائے ابو الخیر اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جتنے بھی تسی تھلے تشریف فرماؤ نا محبت تقاضے اپنی جگہ جنہیں ساتھیاں بیٹھ لائے اسی بیٹھے ہیں اوپر ساڑھے پیروں کے برابر گنبد خضرا دوسری ہم جگہ ہو بھی ہے ان کو تھوڑا بٹھا دیتا ہے. گزارش ہے تسی وقتی طور پر اتار لو جیب کے اندر ڈال لو تاکہ جگہ نہ ہو ہر لحاظ میں ادب کا مظاہرہ ہو جائے. اللہ پاک آپ کو جذبات قبول فرمائے. یہ نال کر دے چلو نال درود پاک پڑھ دے چلو. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز ان کی بریک ہوں دی ذرا انہوں بہتر کرو. صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا. سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا. سونا آیات جہان سارا ذوق میں بولے. سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا. سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا. سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا. بکھا جتھے بھی کوئی
تے جہان سارا سجدہ گیا لایا منکرا نزور پایا جنرا بہتا شور لایا منکرا نزور لایا منکرا نزور پایا جنرا بہتا شور نام دا نکارا ہو وجدا گیا نام دا نکارا ہو تو لے کے ہن تک اج بھی کوششاں کیفیا کر رہے ایویں خرچ کر رہے کئی تک دن ڈکدے رہن گے پر جشن ہوندے رہن گے لایا منکرا نزور پایا جنہ بہتا شور نام دا نکارا ہو وجدا گیا آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں مولا اچھا ہو جانا آیا آمینہ لک رحمت آیا آمینہ دلال لک رحمت صرف کافراں دا کفر والا بچدا گیا ہوا کافراں دا کفر والا بچدا گیا سونا آیا تو جہان سارا پنڈال بھی سجا تو مصطفیٰ کی وجہ تو سجا ہے نا گھر بار سجے بھی تو حضور کی وجہ تو سجے نے ساری دنیا کی کیفیت ہے سونا آیا تو جہان سارا سجدا گیا سونا آیا تو جہان سارا اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا و بعد برگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن طاہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث المؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غیر حرا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنر حدیقہ درود و سلام مسکان اعتبار انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما آل نبی اولاد علی فخر الصدار پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید ثقلین جزا شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ دینال تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت فخر السادات جناب صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور دائیں بائیں تشریف فرما سجادگان اور دیگر تشریف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میدہت دے بعد دینا بلبلاں سناخان رسول نقیب محفل اور دیگر قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی اج دی پروکار تقریب بحمداللہ تعالی بعنوان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے مبارکباد مستحق نے بانیان محفل بالخصوص بھائی محمد کاشف صاحب جنہ دی پرخلوص دعوت بندہ نہ چیز حاضر ہے اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے جو حاضری پیش کر چکے اور جو حاضری پیش کریں گے اللہ تمام دنیا محبت کرنے صدامہ اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وزن دست کا سادات کرام دست کا اللہ کریم ساڑھے دل دے جملہ نیک مقاصد پورے فرمائے یاران اسلام الحمدللہ پوری دنیا تے حضور دی آمد دی بہار اودیاں رونقاں اودیاں برکتاں جاری و ساری میں اور بابرکت مہینہ اپنی رحمتاں بکھیردا
اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. عشاقان رسول نے اپنے دلوں میں پہلے ہی سجا رکھا ہے حضور دی محبت دے نال. انہیں اپنے گھروں میں بھی سجایا, اپنے محلے میں بھی سجایا, اپنے لباس میں بھی سجایا. اللہ کریم نے محبتاں دے نظرانے قبول فرمائے. عزیزان گرامی قدر, کائنات کے اندر اتنا ذکر کسی کا نہیں ہویا جنہ سارے آقا دا ہویا. سبحان اللہ. گل بڑی وڈی ہے, میں بڑے نرم لہجے نال کر گیا میں, جڑے خاموش رہے نے شاید میں سمجھا نہیں پایا. میں خود بھی لطف لواں گا, جنہ لے لیا لطف دوبارہ دیواں گا. جڑے اجے سوچی پے نے میں انہاں واسطے دوبارہ پھر عرض کرنا وا. میں عرض کر رہا ہاں کائنات دے اندر اتنا ذکر کسی دا نہیں ہویا جنہ ذکر ساڈے آقا دی ذات دا ہویا. دنیا دا اصول ہے, قانون ہے کہ مذکور پہلے ہوئے گا, ذکر بعد وچ ہوئے گا. وجود پہلے ہوئے گا, ذکر بعد وچ ہوئے گا. چیز پہلے ہوئے گی, وہ نام بعد وچ ہوئے گا. بڑے بڑے نام پر لوگ گزر گئے, بڑے بڑے خطباء گزر گئے, بڑے بڑے جناب دانشور گزر گئے, بڑے بڑے سیاستدان گزر گئے, بڑے بڑے پہلوان گزر گئے. یار وہ آئے پہلے نے, نام بعد وچ بنے ہیں. وہ آئے نے تے انہاں اپنا سکہ منوایا, لوہا منوایا, پھر نام چلیا. بات سمجھان واسطے سی سمجھ گئے ہو. قانون اور دستور ہے, آیا پہلے جاتا ہے, ذکر بعد وچ چلتا ہے. اچھا چلے یا برا چلے وہ بات کی بات ہے, نصیبہ دی گل ہے. لیکن قانون ہے آلہ پہلے ہوتا ہے, ذکر بعد کے اندر ہے. پر سارے قانون میرے آقا دی ذات والی ٹوٹ گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک سائڈ پہ رکھ دیتے گئے. میرے آقا ظاہری طور پہ آئے, بعد کے اندر نے ذکر اللہ نے پہلے ہی چلا چھوڑے. اسی تے منن والے ہیں, اسی تے آقا دے امتی ہاں, آقا دے در تے ٹکڑے کھان والے ہیں, آقا دے در تے فقیر ہاں. چاہے شاہ ہے, چاہے گدا ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنے آپ نے حضور دی چاکوں دا کمی پہلوان دے اندر فخر محسوس کرتا ہے. اسی تے اس در تے منگتے اور فقیر ہاں, فقیر دا تے کم ہے جس در تو خیر ملی ہے سزا دیتا رہے, اور سزا دین دے اندر ہی بہتری ہے. پر صدقے جاواں جس اللہ کے پال آقا دے لڑ اصیل لگ رہے ہیں نا, وہ آئے بعد دے اندر لے, پر ہر دور دے اندر انہوں نے ایجادیاں محفلیں سجائیاں گئی آ رہے. کوئی دور ایسا نہیں گزریا جس دور دے اندر ساڑھے آقا دا میلاد نہیں ہویا. میلاد النبی اگر میں بڑی جلدی دے نال میں اپنی بات کو آپ تک پہنچاتا جاواں, ٹائم زیادہ نہیں لگانا. اجے ثنا خان باقی نے, میں اپنے وعدے کے مطابق جو لیٹ ہو گیا, میں اس کو بھی پہلے آ جانا سے, لیکن چلو مہربانی میں آیا اور اہل محبت نے مینوں جناب جلدی ٹائم عطا فرمایا. ذرا توجہ چاہوں گا, ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے بات کے اندر آئے نے. کوئی دور ایسا نہیں گزریا جس دور کے اندر ساڈے آقا دی یاد کے اندر محفل نہ سجائی کرو. اے میلاد النبی دا جڑا مفہوم ہے نا, میلاد النبی لفظات اعتبار نال, لفظ میلاد لفظ اعتبار نال خاص ہے, لیکن ادا مفہوم علماء نے جو بیان فرمایا ہے اے دے اندر بڑی وسعت ہے. میلاد النبی فرمایا حضور دے ذکر دا نام میلاد النبی. وہ آقا دی ولادت دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, حضور دے حسن دا تذکرہ ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, آقا دی اکھاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, تو کنڈل والیاں کالیاں زلفاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, آقا دی عطا دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, آقا دی حیا دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, آقا دی چال دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے, آقا دے حال دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کا تذکرہ ہو جائے وہ بھی میلاد ہے. الغرض حضور دے اوصاف وچوں کسے ایک وصف کو چھیڑ کے بیٹھ جانا اے آقا دا میلاد ہے. حضور دے ذکر دا تذکرہ کرنا, حضور دے ذکر کو چھیڑ کے بیٹھ جانا اے آقا دا میلاد ہے. اس وسیع
مفہوم دے پیش نظر میں عرض کر رہا ہوا آقا آئے بات دے اندر نے میلاد دیاں محفلاں ہر دور دے اندر سجائیاں گئیاں نے اور میں آیا کریمہ جو عرض کی تھی میرے مولا دا قرآن میرے مولا نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ کریم نے اس محفل کا ذکر فرمایا جڑی عالم ارواح دے اندر سجائی گئی انبیاء دی ارواح مقدس ارواح میں اکٹھا کیتا گیا ہر محفل کا ایک اپنا تقاضا ہے اپنی ترتیب ہے اپنا حسن ہے ہر محفل کا کوئی مہمان ہے کوئی خطیب ہے کوئی نقیب ہے اور اپنے اپنے موضوعات نے عالم ارواح کے اندر جڑی محفل سجائی گئی نا اس محفل کے سامعین عام نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اس محفل کے اندر مہمان خصوصی عام نہیں بلکہ امام الانبیاء نے اس محفل کے اندر نقیب بھی عام نہیں نقیب امام الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے اس محفل کے خطیب عام نہیں اس محفل کے خطیب خود رب العالمین ہے اور موضوع عظمت مصطفیٰ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ انبیاء نے اکٹھا فرمایا نبی شین جمع ہے اور علماء جانتے ہیں جمع دے اوپر جب الف لام آ جاوے تو وہ اپنے دامن دے اندر استزراق رکھدا ہے بات بڑی لمبی میں بات کو شارٹ کرتا جاواں انبیاء نے بلا کے اللہ پاک نے میثاق لیا علماء نے اپنی تفسیراں کے اندر یہ بات لکھی ہے ایک ہوندا ہے وعدہ ایک ہوندا ہے عہد ایک ہوندا ہے میثاق اللہ نے وعدہ نہیں لیا اللہ نے عہد نہیں لیا اللہ نے میثاق لیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وعدہ کنوں کہندے نے عہد کنوں کہندے نے میثاق کنوں کہندے نے علماء نے لکھیا بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر بات لکھی فرمایا جیڑی گل صرف زبان کی حد تک ہوے نا تحریر کے اندر نہ آئے تو زبانی جڑی بات ہوے انہوں کہندے نے وعدہ اور جیڑی گل تحریر کے اندر آ جاوے انہوں کہندے نے عہد اور جدے پر گواہیاں بھی قائم ہو جانا انہوں میثاق کیا جاتا ہے انہوں میثاق کیا جاتا ہے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو میثاق لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر ساری نبیوں کی روح اکٹھا فرمایا میرے نبیوں میں تھوڑے کولوں میثاق لینا ہے عرض کی یا اللہ جی میں تیری مرضی اسی حاضر ہے مولا حکم میں فرمایا او ویلا آ جاوے تھوڑے سروں تے میں نبوت تاج رکھنے وائی تھوڑے تبلیغ واسطے میں کتاب دے وائی حکمت بھی عطا کر دے وائی یا اللہ فرق کرنا کی ہوئے لائی فرمایا اپنے اپنے دور دے اندر کسی بھٹکے ہوئے لوگوں نے میرا رستہ دکھا رہے ہو لوگ تواڈے دامن دے اندر پناہ لین دے اندر عافیت سمجھ دے ہون بڑے بڑے قد آور لوگ تواڈی بارگاہ دے اندر بیٹھن جو فخر محسوس کر دے ہون تواڈی عظمت کی بولدا ہوے چار دھاگے عالم دے اندر تواڈی عظمت دا مینار قائم ہوے یا اللہ پھر کرنا کی ہوے گا فرمایا پھر میرا تواڈے کول رسول آ جاوے میرا رسول تواڈے کول آ جاوے میرا محبوب آوے مصدق لما معه پھر جو خود میں تانوں دیکھ بھیجاں میرا رسول ان ساری چیزاں دی تصدیق بھی فرما دے یا اللہ پھر کی کرنا ہوگا فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون فرمایا لوکی تھوڑا کلمہ پڑھن تساں میرے یار دا کلمہ پڑھنا لوکی تھوڑی بارگاہ دے اندر پڑھا لے تساں میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پڑھا لینی میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے لا تؤمنون به ولا تنصرون ولا تنصرون ان لفظوں کو اگر گرامر دی روح لگے کھا جائے یام تقید بنوم تقید سکیل بہت زیادہ تقید کے اندر موجود ہے بس اینا ہی آخری تک میں ضرور بھی ضرور ایمان بھی لے کے آنا ہے کسا
یونا دی جناب اعلیٰ خدمت بھی کر لی. علماء نے بڑی پیاری بات کی تھی وَلَا تَنْصُرُونَ ویسے لفظہ دا مانا مدد کرنا لیکن فرمایا تھے انج کہہ دینا زیادہ خوبصورت ہے چونکہ بڑا چھوٹا دی مدد کرنا ہے چھوٹا ہمیشہ بڑا دی خدمت کرنا ہے. سارے نبی چھوٹے میرے آقا بڑے پھر نبی مدد نہیں کر سکتے بلکہ خدمت کر سکتے. اللہ کریم نے سارے نبی کو میثاق لے لیا پھر میرا مولا خود بھی گواہ بن گیا اقرار بھی کروا لیا. ہن اللہ دے محبوب کے میلاد دے اندر بیٹھنے والے اینی گل تے تسی جان دے جدوں ساڈے آقا دی دنیا تے جلوہ گری ہوئی ہے کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا تے موجود نہیں سارے اپنا اپنا ٹائم گزار کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے. رب بھی جاندا سی کہ میں نبیوں کو مدد دے میثاق لے رہا ایمان دے وعدے لے رہا پر یہ تو میرے یار نے آنا انہاں وچوں تے کسے بھی نہیں ہونا لیکن پھر بھی اللہ نے نبیوں کو میثاق لیا. اودی وجہ ہے چونکہ جب وعدے ہو جاندے نے فکر لگ جاندیاں نے کدوں ٹائم آوے میں اپنا وعدہ پورا کرا. اللہ نے نبیوں کو وعدے لے لے پھر جناب آدم دا دور ہے جناب آدم تبلیغ فرما رہے نے اڑیق ساڈے آقا دی رکھ رہے نے ہر نبی نے اڑیق ساڈے آقا دی رکھی ہے. عرض کردے رہے یا اللہ تیرا محبوب کدوں آوے گا اساں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. خود بھی ذکر کر دے رہے اپنے منن والے بھی سنا دے رہے منن والے پوچھ دے رہے اے نبی جدے تذکرے کر دے او نبی کدوں آوے گا. نبی اپنے منن والے کو فرما دے رہے اسی بھی انتظار کر رہے ہیں کسی بھی انتظار کرو. سارے کہندے رہے نبی آنے والے نے اسی وہ خوش نصیب اسی یہ نہیں کہتے کہ نبی آنے والے نے اسی تے فخر مان کہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہونا فخر مان بولو اس گل تے یقین اور پورا اعتماد کر کے بولو مل گئے. اگے میں جانا ضرور ہے پر ایک باری بھول گیا میں آگے بھی جانا ہے اتنے میں ذوق پورا کروں گا اپنا مل گیا ہے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو یہ جزا اور کیا چاہیے. یہ وعدے میثاق ہوا انتظار بڑھ گیا سونے کدوں آئے گا تیرا محبوب اسا اپنا کیتا وعدہ پورا کرنا اب جانتا سی لیکن پھر بھی سارا کوئی تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جتے میرے محبوب کا ذکر نہ ہوئے. انہا ذکر کسی دا نہیں ذرا غور فرمایا قالا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری. اللہ نے فرمایا نبیوں میثاق تے کر اقرار کر دے اللہ سے اقرار کر دے پھر گواہیاں نہیں لیا گئیاں اور نبیوں کی شان یہ ہے اے ساڈے ورگے بندے ہو نا میرے ورگے جڑے جناب اللہ جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں پھر جان چلو میں گناہگار بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یار اتنے تے گواہ قائم کیتے جانے چل یار آج پھر گیا تو چل تو تے ہے نا جدے پھرن دا ڈر ہوے تے گواہیاں لਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ تاکہ نشیا نہ جائے. اللہ گواہیاں لے رہے اس جماعت کو جنہ مولا دے اگے ایسا سر تسلیم خم کیتا اپنی مرضی کدی نہ ورتی نہیں ایک ایک ہی عرض کہہ دے یا اللہ جویں تو راضی ہوئی اسی راضی ہاں. اور ساری عقائد کی کتابوں کے اندر بات موجود ہے ان الانبیاء کلهم معصومون سارے نبی معصوم ہیں گناہ صغیرہ تو بھی معصوم ہیں گناہ کبیرہ تو بھی معصوم ہیں نبوت تو پہلے بھی معصوم سن اور اعلان نبوت تو بعد بھی معصوم ہیں
گناہ کر سکتے ہی نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں، مولا کی رضا کے اندر راضی نے، پھر بھی یا اللہ ایسی جماعت کو لو گواہیاں لیا گئیاں اور فرمایا دنیا دے دستور ہور نے اور واقعتاً گواہیاں اوتھے لیا جاندیاں نے جتے پھرن دا مسئلہ ہوئے، ایتھے بے شک پھر جان والا مسئلہ کوئی نہیں، پر عظمت مصطفیٰ دا مسئلہ تو ہے نا، اپنے محبوب دی عظمت کا اظہار کرنا ہے۔ فرمایا میں خود گواہ ہوں، اگے فرمایا فمن تولا جیڑا پھر گیا، نبیاں وچوں جیڑا پھر گیا، رب دا قرآن ہے، اوئے ہوئے اے دا ترجمہ کیتا ہے نا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے۔ ساڑھے آقا دی عظمت ہے، ساڑھے آقا دی شان ہے، کوئی ایسا دور نہیں گزریا جس دور میں تو ساڑھے آقا دی بزم دے دیپ نہیں جلائے گئے۔ یار اپنے ایمان نال دسو ساڑھے تے وہ آقا نے، اسی انہاں دے امتی ہاں، ساڑھی بخشش بھی آپ کے ذریعے ہونی ہے۔ وہ جیڑے پہلے گزر گئے ہیں سرکار دا زمانہ نہیں پایا، وہ انہاں ذکر کرتے رہے، ساڑھا تے ہر لحاظ فرض باندھا کہ اسی اپنے آقا دا ذکر کری کریں۔ اور عربی والے اے بھی لکھے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور فرمائے لوگوں اے نہ سمجھنا اسی حضور دی شان بیان کرنے بھرے سرکار دی شان وقت جاندی، نا 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 نا، اسی تے آقا دی شان بیان کر کے تے اپنے لفظوں کو حسن دینے ہیں۔ یہ ساڑھے آقا دی عظمت دا عالم ہے، شان دا عالم ہے، بیلیو گھچ وچ کے حضور دا ذکر کرو، یہ جشن مناؤ حضور دی یاد دے اندر، حضور دی آمد دے اوپر، لیکن شریعت ادارے دے اندر رہ کے باقی لائٹنگ وغیرہ سارے معاملات یہ تیرال کوئی شریعت دی حد نہیں جو ٹوٹتی۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات کرنا، بات نو ختم کرنا، پچھلے دنوں بھی میں عرض کر رہا سی، بعض لوگ سوال کر جاندے نے کہ لو جناب ہر سال تسی یہ سارے معاملات چھیڑ کے بیٹھ جاندے ہو، سرکار تے ایکو واری آئے نا، وار وار تے نہیں نہ آئے، تسی ہر سال یہ محفلاں تے زور پا دیندے ہو، ہر سال یہ سجاوٹاں تے زور پا دیندے ہو، سارا کچھ کردے ہو۔ سب تو پہلے ساڈا یقین ہے کہ ربیع الاول جدوں بھی آیا نا برکتاں نال لے کے آیا، یہ برکتاں تو خالی، برکتاں تو خالی۔ امام بخاری کتاب الانبیاء دے اندر حدیث لے کے آئے نے، میرے آقا جدوں 9 ہجری نو تبوک وال جا رہے سن تے اس قوم دی بستی تو گزر ہویا جتھے کدی کو وہ آباد سی، وہ قوم سمود صالح علیہ السلام دی قوم جتھے آباد سی، اوتھے اس ویلے تو لے کے ہن اس ویلے تک 2 کھوہ سن، ادوں بھی چلتے سن تے سرکار دے دور چ بھی چلتے سن۔ ایک کھوہ تو اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دی اونٹ نہیں پانی پیندی رہی، اور دوسرے کھوہ تو وہ قوم پانی پیندی رہی جن نے اللہ دے عذاب کو دعوت دیتی، اونٹ دیا اونچا کٹ سرکار تو جدو گزر ہویا نا، صحابہ دیکھا کہ کھوہاں چ پانی تو نہ پانی لے لے، کسے ادھروں لے لیا کسے ادھروں لے لیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ گل سنو میری، آ جڑا کھوہ ہے نا اتوں پانی لے لیا، جڑا آ کھوہ ہے نا اتوں پانی نہیں لینا۔ اس کھوہ تو وہ قوم پانی پیندی رہی جن نے اللہ نو ناراض کیتا ہے، ایس کھوہ تو پانی پیندی رہی ہے اللہ دی ڈاچی۔ صدیاں گزر گئی نے اس وقت، صدیاں۔ صحابہ نے ذکر یا رسول اللہ آپ تے منع کرن تو پہلے اساں تے اس کھوہ تو پانی لے لیا، کسی ہانڈی پکا لی، کسی مشکیزاں پر لیا، کسی آٹا کو نہ لیا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا چل ہونا کا تو دھیان کرے جو ہوں تم دس دیتا ہے نا آئندہ خیال کرے نا، سرکار نے فرمایا جنہ بھانڈے بھر لینے پانی روڑو، اس پانی نال گنیا ہویا آٹا سٹو، اس پانی دے نال پکی ہوئی ہانڈی بھی ضائع کرو۔ توجہ، یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء، اس پانی دے نال پکی ہوئی ہانڈی نو ضائع کرو، ہانڈی بھی ضائع کروائی، آٹا بھی ضائع کروایا، پانی جڑا مشکیزے دے اندر سے وہ بھی ضائع کروایا۔ کیوں؟ فرمایا ادھروں پانی لینا ہے، ادھروں پانی لین دا حکم کیوں دیتا گیا؟ صدیاں بیت گئیاں نے نہ تے ہن او جھوٹا موجود ہے جڑا اونٹ نہیں دس پودا ہی ہزاراں واری پانی چینج ہویا، لیندے رہے لوکی اتوں لنگن والے، پانی اوپر آندا رہا، ادھر بھی بے برکتی نہ رہی جناب، وہ سارا کوئی تبدیل جو ہو گیا، لیکن وہ نسبتاں دی وجہ تو نہ رنگ وہ اوویں صدیاں بعد بھی موجود ہے۔
یہ پاویں ظاہری طور تے جھوٹا رہنے گیا پر یہ نسبت اللہ کے چاچے دے نال ہے تے یہ برکتاں صدیاں بعد بھی ختم نہیں ہویا اور اس پانی دی نسبت اس کافر قوم دے نال سی یہ بے برکتی اج بھی باقی ہے اور یار اگر پانی دی نسبت ہوے نبی صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے نال صدیاں بعد اودیاں برکتاں باقی نے صدیاں بعد دی برکتاں او پانی تقسیم کردا ہے تے ربیع الاول دی نسبت امام الانبیاء دی آمد دے نال ہے جدے صدقے ساری کائنات بنی اور یار جو پانی دی برکت موجود ہے تے ربیع الاول دی برکت بھی موجود ہے جدوں ربیع الاول آوے گا برکتاں نال لے کے آوے گا محبت والے جدوں اپنی محبت کا اظہار کرن گے خالی جھولیاں اللہ دی رحمت نال بھر جایا کرن گے اس واسطے کوئی لوگ جڑے موسمی کیڑے نے پریشان کر دے اور صحابہ دے دور چ ہو کیا حضور دے دور چ انج ہویا تو بڑی عجیب و غریب گلاں کردے نے اے گل یاد رکھو تے کچھ سوال تانوں بھی کرنے چاہیے نے اے یاد رکھو ہر چیز دے اندر اصل جڑی نا او جائز ہونا ہے ایک اصول ہے ہر چیز دے اندر اصل کی ہے بولنا نہیں جائز ہر چیز دے اندر اصل کی ہن اسی اپنے آپ غور کریے نا ساڈے اس معاشرے دے اندر اس کائنات دے اندر کنیاں چیزاں نے جڑیاں حلال نے جائز نے کھانا جائز ہے پینا جائز ہے انہاں دی گنتی نہیں کیتی جا سکتی جڑیاں حرام چیزاں نے اگر گنن لگ پاؤ گے نا تو ایک محدود نے گنتی کیتی جا سکتی ہے جائز چیزاں زیادہ نے ہر جائز چیز دلیل شروع ہو جاوے تے ایویں تے گل ہی بڑی لمبی ہو جاوے قرآن دا بھی دستور ہے کہ جڑیاں چیزاں حرام نے انہاں نوں بیان کر دیتا اس تو بعد جڑیاں ہیں وہ ساری ہی جائز نے اصول ہے قرآن پاک دا یہ سارے طریقے کار اصول علماء نے بیان فرمائے نے ہر چیز کے اندر اصل جائز ہونا ہے اگر کوئی سارا پوچھے نا یار نائٹنگ کرتے سارا کچھ کرتے جائز ہے اسی آکھاں گے کی ہے بولو کی ہے وہ آکھے گا دلیل نہیں ہوئی جی آکھیں پھر تساں ایک گل کرنی بھئی تیرا کی نظریہ وہ پک نہ لا کے بھئی ناجائز ہے انہوں آکھیں گے تو دلیل دے ہے ناجائز ہے وہ ہمیشہ دلیل انکار دے نا انکار تے دلیل جڑا بندہ منکر دلیل دے وہ وڈے ہوندے مر جان گے پر قرآن وچوں ناجائز ہوندی دلیل ہے اسی تے جائز ہوندی دلیل فلیفرحوا وچوں بھی لے لواں گے اسی تے جائز ہوندی دلیل اما بنعمت ربک حدیث وچوں بھی لے لواں گے ساڈے کول تے کئی دلیل نے دلائل نے قرآن پاک وچوں بھی احادیث وچوں پر وڈیاں سرکاراں نوں کچھ بھی نہیں لگے گا کسے پاسوں اے بس ایویں پاس ہی کر دے پریشان کرے پوچھو انہاں نوں آکھو اچھا جے تساں اسی گل نوں منتے ہو جڑا سرکار دے دور دے اندر ہویا ہے اے جڑیاں جمعے دیاں دو اذاناں ہوندیاں نے جڑی پہلی اذان دتی جاندی سرکار دے دورے تے ہوندی نہیں ابو بکر صدیق کے دورے تے پہلی اذان ہے ہی نہیں سی یہ تو شروع عثمان غنی کے دورے چ ہوئی دتی بھی جاندے نے اوتھے آ کے جناب منڈا منڈا پا لیندے اوتھے آ کے جناب منڈا منڈا تے ایتھے آ کے اندر مسائل پیدا کر دیں ان کا مطلب ہے پیڑاں اور تے پھگیاں کو مسئلہ ہے پر سانو انہاں دے مسئلے وچ آن دی لوڑ کوئی نہیں سانو تے ایکو گل دا پتہ ہے جشن سوہنے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سوہنے دے منائے آشوفی صاحب جنڈا ہلا دے اللہ خیر کرے جشن سوہنے دے منائے دے یہ تو ہاتھوں میں جنڈا بنا لیا گیا الحمدللہ کیا بات ہے جشن سونے دے منائے دے کمی گیت سرکار دے گائے دے کمی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی نہیں جشن سونے کاشا بھائی نے اشارہ کیتا میں عرض کر دیوا الحمدللہ اسی کیوں ہونا ذکر کریں کھائیے سرکار دے صدقے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم گناہ تے اسی بھی کر لے ساڈے چہرے سلامت مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ساڈے گھر سلامت حضور دی وجہ تو ساڈیاں بستیاں سلامت حضور دی وجہ تو ساڈا تن من دل حضور دی وجہ تو سلامت اللہ پیار کرے یہ بھی حکم اللہ اللہ پیار
کرو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک محبوب کے دوارے بیان والے رب معاف کرے لا الہ الا اللہ نگل کرنا والا کدے بھی مسلمان نہیں بنتا محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان بن گئے خدا کا پتہ بھی اتھوں ہی لبدا ہے ہر چیز اتھوں ہی ملدی ہے ایمان بھی اتھوں ملیا ایمان بھی اتھوں ملیا وجدان بھی اتھوں ملیا ہر نعمت سرکار دے در تو ملدی ہے الحمدللہ اسی کھانے بھی سرکار دے صدقے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا اسی کا تیرا تیرا کھانا میں تیرے گیت گایا اساں جمعہ پڑھایا ٹیل اتنے بھی لگا جمعہ تو فوری بات ایک محفل پڑھ کے آئے اتنے بھی ٹیل لگا پھر اتنے بھی فتاحہ میں جانا ہے یہ سانو خود نہیں ہونے لگا قربان جاوا تو بھی خود نہیں ہوگا صدا دینی ہے مصطفیٰ دے نام علی سرکار دی بارگاہ دے اندر آؤ اپنی محبت نامہ انج پیش کریے تیرا کھانا میں تیرے گیت گایا صلی اللہ پر تیرا میلاد میں کیوں یا رسول اللہ تیرا سدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پھر تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا مصطفیٰ دہایا پیریاں رب اگے سجدے خدایاں پیریاں یار ہر کوئی خوش ہوا ہے الحمدللہ ہر بار وانڈ کے نعرہ لائیے پھر کس طرح نعرے نہیں پورے نغمہ چلائیے نعرہ تحمیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من صف نبیہ من صف نبیہ اللہ کریم حاضر قبول فرمائے سادات دائے شفقت پر اسایا اللہ آل محمد پر قائم و دائم فرمائے واخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین میں حضورہ کو جہاں سے لے ناما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تسی پیار نال رسا دے دینا تاکہ میرے واسطے پہنچنا آسان ہو جائے چلیے اور میرے ساتھ رہنا چاہیے جو بھی ہونا پاک ٹائم کیا ہے